وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ پیچھا کرتا ہوا انسان بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے گھر کا دروازہ بند کرتے گہرا سانس لیا۔ اماں سامنے ہی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا کشف؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہوں؟ وہ پسینہ صاف کرتی ہوئی چارپائی پر اماں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اماں، میں بہت پریشان ہوں اس لوفر قسم کے انسان سے۔ بھابھی کو بتائیں اپنے بھائی کو منع کرے، میرا پیچھا نہ کیا کرے، ورنہ میں ابا جان سے شکایت کر دوں گی۔ پھر وہ کہیں گی کہ میں بھابھی کے ساتھ دشمنی کرتی ہوں۔ تم تو جانتی ہو وہ کب کی آس لگائے بیٹھی ہے کہ میں تمہاری شادی گلفام سے کر دوں۔ امی، میں کسی گلفام سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ جانتی ہیں اس مہینے کے آخر میں میری پڑھائی مکمل ہو رہی ہے۔ میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر نہ بھی کر سکی تو کم سے کم ایک پڑھا لکھا شوہر تو ڈیزرو کرتی ہوں نا۔ آج کل کے دور میں کون چاہتا ہے کہ اس کا شوہر جاہل؟ ایک تو شادی کے بعد ویسے بھی زندگی بڑی مشکل، اوپر سے وہ جو شخص آپ کا حاکم بنے گا وہ جاہل ہو تو انصاف کیسے کرے گا؟ سمجھا دیں بھابھی کو۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر سامنے ہی بھابھی کو کھڑا پا کر کشف نے سر کو جھٹکا دیا۔ ہاں، میرے منہ پر کہو نا، کیا کہہ رہی تھی میرے بھائی کے بارے میں؟ پسند کرتا ہے وہ تمہیں، کوئی جرم تو نہیں کرتا، تم سے تھوڑا کم پڑھا لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے بھائی کے بارے میں بکواس کرو۔ ارے تمہیں بھائی سے کرتی ہوں میں بات۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا۔ لو، کر لیا تماشا، اب محترمہ کریں گی سارا دن آرام۔ جاؤ اب کچن میں کھانا بناؤ، تم ہی، میرے میں تو اتنا دم نہیں۔ کشف نے جیسے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ تم صبح سے منہ کیوں بنا کر بیٹھی ہو کمرے میں؟ اماں اکیلی ہوتی ہیں گھر میں، تمہارے یہ چونچلے کب ختم ہوں گے آخر؟ اذلان خان نے اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہوئے بیوی سے شکایت کی تھی۔ آتے ہی شکایت لگاتی انہوں نے؟ ان کا اس کے علاوہ اور کام ہی کیا ہے؟ دیکھو میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھ سے الجھو مت، سیدھی بات ہے، یہ گھر ہے اور یہاں پر سب کو مل جل کر رہنا ہے، مگر تمہارے مزاج ہی نہیں ملتے۔ کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو نا، یہی کہ اگر موڈ خراب بھی ہو تو یوں کمرے میں بند ہو جانا کہاں کا انصاف ہے؟ اور ویسے بھی غلط تمہارا بھائی ہے، کیوں کرتا ہے میری بہن کا پیچھا؟ اگلی بار اگر اس نے یہ حرکت کی نا تو تم مجھے جانتی ہو، مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھا ہے اپنے اس بھائی کو، گنڈے قسم کا ہے۔ میں کروں گا اپنی بہن اس کے حوالے؟ اتنا بے غیرت نہیں، اپنے گھر یہ پیغام پہنچا دینا۔ میں چاہتی ہوں ہم کشف کی شادی کر دیں، بہو کے گھر والے تو پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ بیگم تم ٹھیک کہتی ہو، ایک رشتہ ہے مگر کیا، لڑکی کی عمر تھوڑی بڑی ہے۔ مگر کیا؟ کشف کے ابا بہت بڑا بزنس مین ہے، اکلوتی بہو بنے گی ہماری کشف، کوئی ساس کا جھنجٹ نہیں ہے، بس ایک بہن ہے اور سسر ہوتے ہیں۔ اب اتنی اچھی فیملی بتاؤ کہیں اور ملے گی؟ مگر تمہاری بیٹی نہیں مانے گی، کیونکہ عمر کا بہت فرق ہے۔ ہماری کشف صرف 23 سال کی ہے اور لڑکی کی عمر 35 سال ہے۔ پہلے شادی ہوئی تھی، طلاق ہو گئی۔ کشف کے ابا، کشف کبھی بھی نہیں مانے گی۔ جانتا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، مگر میں نے اذلان سے بات کی تھی، اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، کہتا ہے بہت اچھا رشتہ ہے۔ کشف کی اماں بھی سوچنے لگی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہے بھائی، 12 سال بڑا ہے وہ مجھ سے، اوپر سے طلاق بھی ہوئی ہے۔ آپ لوگ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کاروبار اچھا ہے، میں اکلوتی بہو بنوں گی، محل ہوگا، گاڑیاں ہوں گی، مگر میں خوش کیسے رہوں گی ایک ایسے شخص کے ساتھ جسے نہ میں جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں، اور اوپر سے وہ مجھ سے اتنا بڑا بھی ہے۔ یہ تو ایک عام سا فرق، مرد کی عمر نہیں دیکھی جاتی، اس کا کام کاروبار دیکھا جاتا ہے۔ حویلیوں میں رہو گی، جو یہاں نہیں ملا وہاں ملے گا۔ تم تو چاہتی تھی نا کہ تمہیں پڑھا لکھا شوہر ملے، یہ پڑھا لکھا بھی ہے اور بزنس مین بھی ہے۔ ہم تو فخر سے کہیں گے کہ ہماری بہن کی شادی بزنس مین سے ہوئی ہے۔ کشف خاموشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی شکل دیکھ رہی تھی، جو تقریباً اس کا فیصلہ اس کی رضامندی کے بغیر لے چکے تھے۔ خیر، گلفام سے تو 100 گنا بہتر ہے نا؟ اذلان خان چڑھ کر بولا تھا تو اس کی بیوی نے جیسے پہلو بدلا تھا۔ تیمور خان نے اذلان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کہہ دیا ہے انہیں کہ وہ کل باقاعدگی سے رشتہ لے کر آ جائیں۔ کشف نے گہرا سانس لیا تھا، جیسے اگلے دن وہ واقعی مکمل طور پر رشتہ لے کر آ چکے تھے۔ لڑکے کے والد اور بہن ہی آئے تھے۔ جس شان اور شوقت سے وہ رشتہ لے کر آئے تھے، پورا محلہ حیران تھا۔ کیا آخرکار تیمور خان اپنی بیٹی دے کس کو رہے تھے جو اتنی شان سے رشتہ لینے آئے ہوئے تھے؟ ہم سادگی سے شادی چاہتے ہیں۔ مراد شاہ نے جیسے بیٹی کی تائید کی تھی، بالکل، ہمیں آپ کی کشف بہت پسند ہے۔ تیمور خان اس بات پر مسکرائے تھے۔ کشف چائے لیتی ہوئی بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے رکھ چکی تھی۔ اس نے بغور عمل شاہ کا جائزہ لیا۔ وہ ایک ماڈرن قسم کی عورت تھی
جو بڑے ٹھاٹ سے بیٹھی تھی۔ کشف کو اپنے قریب بٹھاتی ہوئی انہوں نے ایک بہت خوبصورت انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی تھی، جس پر وہ کچھ دیر کے لیے کانپی تھی، جیسے ابھی فیصلہ لے ہی نہ پائی ہو۔ وہ کیا کرتی اپنے گھر والوں کا جو صرف دولت دیکھ رہے تھے۔ ماشاء اللہ وہ لوگ تو اگلے ہفتے ہی ڈیٹ دے کر چلے گئے ہیں۔ اماں آپ لوگ بہت جلدی کر رہے ہیں، ایک دفعہ مجھے اور اس انسان کو ملنے تو دیں، میں جان تو لوں اس کو کہ وہ کیسا ہے۔ پاگل ہو، ہمارے یہاں ایسا تو نہیں ہوتا۔ کیا میں نے شادی سے پہلے تمہاری بھابھی کو دیکھا تھا؟ بھائی آپ کی شادی 7 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس وقت میں اور آج کے وقت میں بہت فرق ہے۔ اتنا فرق بھی نہیں ہے، اور تم لڑکی ہو کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتی ہو؟ اگر ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لڑکا تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور شادی کے لیے یوں ہی راضی ہے، تو تمہیں کیا مرض ہے؟ بابا جان سمجھائیں اپنی لاڈلی کو، لڑکیاں اپنے رشتوں کی باتوں میں ایسی باتیں نہیں کیا کرتی، بیٹیوں کے فیصلے تو ماں باپ لیتے ہیں۔ تیمور خان نے بیٹے کی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے میرا بیٹا، آپ کمرے میں جاؤ۔ وہ جیسے مایوسی کے ساتھ کمرے میں آ گئی تھی۔ واہ یار، تو بڑی لکی ہے، پڑھائی ختم ہوتے ہی ڈائریکٹ شادی، اور وہ بھی اتنے بڑے آدمی کے ساتھ۔ یار یہ کہاں کی خوش قسمتی ہوئی، میں نے تو اب تک اس شخص کو دیکھا بھی نہیں، اور 4 دن میں میری شادی ہے اس سے۔ یار مجھے پتا ہے کیا وائبز آ رہی ہیں، یہ جو ناولز میں نہیں ہوتا، روڈ ہیرو جو ہیروئن سے بڑے ہوتے ہیں، بڑے اچھے نکلتے ہیں۔ بہت لکی ہو تم، راج کرو گی۔ ایک بہن ہے صرف، اور باپ ساس کا تو کوئی جھمیلا ہی نہیں ہے۔ یار تم لوگوں کی سوچ ابھی تک بس وہی ہے، ساس نہ ہو سسر نہ ہو۔ یار کم سے کم لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جانتے تو ہوں۔ میں بس یہ چاہتی ہوں ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ دونوں سڑک پر بات کرتی ہوئی آگے جا رہی تھی، جب ایک بڑی سی گاڑی سپیڈ میں آتی ہوئی بریک لگاتی اس کے سامنے رکی، جیسے گاڑی چلانے والے کا دھیان ہی نہ ہو کہ آگے سے 2 لڑکیاں آ رہی ہیں۔ وہ دونوں مرتے مرتے بچی تھی۔ گاڑی میں موجود شخص بے ساختہ گاڑی سے نکلا، بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر گلاسز تھے۔ وہ اپنے گلاسز اتارتے ہوئے آگے بڑھا۔ آپ دونوں ٹھیک ہیں؟ کشف جو گرتے گرتے بچی تھی اور اس کا پاؤں مڑ گیا تھا، وہ جیسے درد کو کنٹرول کر رہی تھی، وہ بے ساختہ بولا، مس آپ ٹھیک ہیں؟ کشف نے نظریں اٹھائیں اور ان دونوں کی نظریں بے ساختہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اگر آپ کو چلنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ بہت مہربانی۔ نقصان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے؟ 4 دن میں شادی ہے میری، اب کیا لنگڑا کر شادی کروں گی؟ وہ اس کی بے ساختہ سی بات پر مسکرایا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ ایک تو ہے بھی بہت بڑے لوگ، ہو سکتا ہے شادی ہی نہ کریں کہ دلہن لنگڑی ہے، مگر میں تو چاہتی ہوں نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ وہ فرسٹریشن میں بہت بولے جا رہی تھی۔ اس کی دوست نے اس کے سر پر چپت ماری۔ کیا کر رہی ہو؟ جیسے وہ منمنائی تو کشف کو ہوش آیا۔ وہ اپنا ہاتھ اس انجان شخص کے ہاتھ سے لے چکی تھی اور بغور اسے گھورا تھا۔ اب سامنے سے ہٹیں، ہمیں آگے جانا ہے۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی دوست کا سہارا لیتی ہوئی جیسے ٹھہر ٹھہر کر چل رہی تھی، اور وہ ان دونوں لڑکیوں کے جاتے ہوئے پشت دیکھتا رہا تھا، اور اپنا سر نفی میں ہلاتا ہوا جیسے اسے بہت ہی افسوس ہوا ہو۔ 2 دن مکمل آرام کے بعد اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا۔ آج مہندی لگائی کی رسم تھی۔ عمل شاہ رسومات کے لیے کچھ سامان لے کر گھر پہنچی ہوئی تھی۔ وہ اکیلے نہیں آئی تھی، کافی مہمانوں کو ساتھ لائی تھی، اور ایک مکمل شان کے ساتھ آئی تھی۔ کشف کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کشف کے ہاتھ میں مہندی لگائی تھی۔ بہت خوبصورت ہیں تمہارے ہاتھ، میرا بھائی تو دیکھتا ہی رہ جائے گا تمہیں۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتی ہوئی بولی تو کشف کی نظریں بے ساختہ جھکی تھیں۔ اس بے باک سی بات پر وہ نظریں اٹھا ہی نہیں پائی تھی۔ امانت ہے ہماری آپ کے پاس، خیال رکھیے گا اس کا، ہم کل آ رہے ہیں اسے بارات کے ساتھ لینے۔ وہ بڑے اتراتے ہوئے بولی تھی۔ خاتون بڑی بے باک سی تھی، اتنا اندازہ تو کشف کو ہو چکا تھا۔ وہ نکاح میں جانے کے وقت بے حد خوفزدہ تھی، مگر نکاح ہو جانے کے بعد اس کا دل کچھ پرسکون ہوا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ بہت روئی تھی۔ کبیر اس کی کچھ فاصلے پر ہی اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا، مگر وہ اپنے ماں باپ سے دور ہوئی تو وہ بڑے حق کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، جس پر ان دونوں کی نظریں بے ساختہ ملی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی وہ رو ہی رہی تھی۔ پلیز بس کر جائیں، آپ کب سے روئے جا رہی ہیں؟ آپ میری فیلنگز نہیں سمجھ سکتے، کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا۔ بائی دا وے اس دن کے لیے سوری، میں بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کشف نے نظریں اٹھا کر اس شخص کا بغور جائزہ لیا۔ ارے ہاں، یہ تو وہی تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اٹس اوکے۔ اتنے سارے ہنگامے میں اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس طرح ری ایکٹ کرے۔ اس کا استقبال اس کی نند نے کیا تھا۔ اس کے بناؤ سنگھار سے ایسا لگتا تھا کہ وہ اس گھر پر بہت روب رکھتی ہے، بہت حق رکھتی ہے۔ میں تمہیں خود کمرے میں چھوڑ کر آؤں گی۔ کبیر کے کمرے میں اسے بٹھاتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔
کشف کا سر جھکا۔ میرے بھائی کا خیال رکھنا۔ میری پہلی بھابھی میرے بھائی کا خیال نہیں رکھتی تھی اور دیکھو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ کشف نے اس عورت کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ پاگل تھی؟ پھر بھی وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں اپنے بھائی کے معاملے میں بہت حساس ہوں۔ اگر اس کا خیال نہیں رکھو گی، اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤ گی اور جو میں کہوں گی وہ نہیں کرو گی تو مجھے نہیں پتا میں کیا کر بیٹھتی ہوں، اسی لیے ذرا خیال رکھنا۔ عمل نے اس کا ہاتھ سختی سے تھپ تھپایا تھا اور کشف اس عورت کے انداز کو ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کمرے میں بہت دیر سے داخل ہوا، تب تک وہ تھک کر بستر سے ٹیک لگا چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آتا دکھائی دیا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وہ اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ کشف نے گہرا سانس لیا، گھڑی پر نظر گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ 1 بجے کمرے میں بٹھائی گئی تھی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد آیا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا کہ اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو تم سو جاتی۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی، بس تھک گئی ہوں، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اٹس اوکے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تم اٹھ کر سو جاؤ تو۔ اس پر کشف نے بے ساختہ اس شخص کی طرف دیکھا۔ تو میں واقعی چینج کر کے سو جاؤں؟ اپنی اس قدر ناقدری پر اسے کچھ نہیں سوچا تو کشف نے یہی الفاظ کہے جو وہ سننا چاہتا تھا۔ میرا مقصد وہ نہیں تھا، جو بھی تھا کہنا تو آپ یہی چاہ رہے ہیں نا؟ وہ نزدیک ہوا، کشف کے دونوں ہاتھ تھامے۔ تم جانتی ہو میری دوسری شادی ہے۔ میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا مگر یہ آپ ہی کی ضد تھی کہ میں شادی کر لوں، اور تم ان کی پسند بری نہیں ہو، بہت پیاری ہو۔ مایا میری پہلی بیوی کا نام ہے۔ میں بہت چاہتا تھا اسے، بہت زیادہ، مگر وہ میری آپ ہی کی نافرمان تھی۔ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی، ان سے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، اور ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ آپ ہی کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا تو وہ مرتے مرتے بچی۔ میں نے اسے طلاق دی تھی۔ میں اپنے گھر میں بے سکونی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری آپا میرے لیے ماں کی جگہ پر۔ مجھے نہیں پتا تم میرے دل میں کیسے گھر کرو گی، مگر اتنا تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپا تم سے خوش رہیں تو میں تمہارا، کیونکہ وہ بالکل میری ماں جیسی ہیں، اور ایک اولاد کے لیے اس کی ماں کیا ہوتی ہے یہ تو تمہیں پتا ہوگا نا۔ شادی کی پہلی رات ہی اس سے اس کی اوقات بتائی گئی تھی کہ اسے کس کی جی حضوری کرنی ہے اور پہلے کس کا دل جیتنا ہے۔ وہ نظریں اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کی آپا کو مجھ سے کوئی شکایت، کوئی تکلیف نہ ہو۔ کشف نے یہ الفاظ اٹک اٹک کر بولے تھے، تبھی وہ آگے بڑھتا وہ اسے تھام چکا تھا۔ وہ جو بے حد حسین تھی اور اس کے سامنے بیٹھی کبیر شاہ کا صبر آزما رہی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کی ٹھوڑی پر رکھتے ہوئے اس نے اس کے سر کو اونچا کیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ پھیکا سا مسکرائے تو اس شخص کو اس کی تعریف کرنا یاد آ ہی گیا تھا، مگر پھر بھی وہ صبر کر رہی تھی۔ ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنا قریب پھر سے بٹھا دیا تھا۔ سائڈ دراز کھولتے ہوئے اس کی منہ دکھائی نکالی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے میں ایک بہت خوبصورت لاکٹ پہناتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ بہت پیارا لگ رہا ہے تم پر۔ یوں تو میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہوں، پتہ ہے مجھے، مگر ہمارے اس رشتے کے لیے دل سے پر امید ہوں۔ اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ جیسے سر تپا لرز گئی تھی۔ میں چینج کر لیتی ہوں۔ وہ اٹھ جانا چاہتی تھی، بھاگ جانا چاہتے تھے، کچھ دیر رونا چاہتی تھی، مگر وہ اسے دونوں بازوں سے تھامتے ہوئے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہیں مت جاؤ، میرے پاس رہو، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ دھیرے دھیرے اسے ہر بوجھ سے آزاد کرتے ہوئے وہ جیسے اس کے وجود میں کھو رہا تھا، پر وہ چاہ کر بھی احتجاج نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا کہہ کر روکتے تھی کہ وہ تو خود اپنے سارے حقوق اس کے نام کر چکی تھی۔ وہ بکھیر رہا تھا تو وہ بکھر رہی تھی۔ کبیر شاہ نے اپنا حق بڑے حق سے لیا تھا، وہ تو بس اس کی آغوش میں سسکتی رہی تھی، ایک ایسے وجود کے ساتھ جو ابھی اس رشتے کو سمجھی بھی نہیں تھی اور سب کچھ ہار بیٹھی تھی۔ دیکھو، تم یہ ہلکے پھلکے کپڑے نہیں پہن سکتی۔ جو بھاری کپڑے میں نے تمہیں دیے ہیں نا وہ پہنو، نئی نویلی دلہن ہو۔ پہلے ہی دن تم یہ کیا ہلکا پھلکا کلر پہن چکی ہو، اور ویسے بھی مجھے نئی نویلی دلہن بنی سوری پسند ہے، اور کوشش کیا کرو کہ ہمیشہ ہی سجی رہا کرو۔ میں کوشش کروں گی کہ اچھے سے تیار ہو جاؤں۔ بالکل، ابھی جاؤ چینج کر کے آؤ، مہمان آنے ہیں کچھ دیر میں۔ کیا بتاؤں گی میں کہ اپنے اکلوتے بھائی کے لیے کس طرح کی لڑکی کو بیاہ کر لائی ہوں۔ وہ ابھی سیڑھیوں ہی سے اتر رہا تھا جب اس کے کانوں میں اپنی بہن کی آواز پڑی۔ کشف پلٹی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے تھام چکا تھا۔ وہ آپا کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھاری تیار ہونا چاہیے تھا، مگر میں اس طرح کے کپڑے پہننے کی عادی نہیں، وہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ کبیر نے گہرا سانس لیا۔ یہ اس کی شادی کی پہلی صبح تھی اور اس کی آپا کے نخرے جیسے شروع ہو گئے تھے۔ وہ سارا دن مہمانوں سے ملنے میں مصروف رہی تھی۔
भारी कामदार लिबास में जैसे वो बेहद थक गई थी। कमरे में आते आते उसके शाम के 5 बज गए थे। वो लिबास तब्दील करती हुई अभी बिस्तर पर बैठी ही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। कौन है? वो उठ खड़ी हुई। उसके बाजू, कमर, हाथ, पैर सब दुख रहे थे। वो सारी रात की जागी हुई थी। बेगम साहिबा, आपको बड़ी मैडम बुला रही हैं। वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई नॉक करती अमल शाह के कमरे में दाखिल हो गई, जो खुद बिस्तर पर लेटी हुई थी। लाइट्स मद्धम बंद थी। आओ मेरे पास बैठो। मेरे पाँव बड़े दुख रहे, जैसे कश्यप की आंखें पथराईं। पहले ये काम कबीर से करवाती थी, मगर अब वो शादीशुदा है, क्या सोचेगा, मगर उसकी बीवी है ना। आओ बैठो। वो ना चाहते हुए भी बैठ गई। अमल शाह ने अपने पाँव उसकी गोद में रखे और ख़ुद जैसे वो फ़ोन में मसरूफ़ हो गई। झड़कने पर वो जैसे होश में आई। दबाओ। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो कहीं भी नहीं थी। मुलाजमा को पुकारने पर उसने अपनी बीवी के लिए पूछा, कश्यप कहाँ है? साहब जी, वो तो बड़ी मैडम साहिबा के कमरे में है, उन्होंने बुलाया था। अच्छा, जाकर बुला कर लाओ, कहो कि मैं बुला रहा हूँ। मुलाजमा नॉक करते हुए अमल शाह के कमरे में दाखिल हुई। साहब जी बुला रहे हैं कश्यप बीबी को। कश्यप ने अमल की तरफ देखा, वो जो फ़ोन में मसरूफ़ थी। पाँव हटाती हुई कहने लगी, हाँ हाँ जाओ, मैंने कौन सा रोका हुआ है। उसके बदलते तेवरों को देखकर ठिठकी थी, यानी वो अपने भाई के सामने ऐसे पोर्ट्रेट करवाती थी कि वो बहुत अच्छी है। कश्यप शिकस्ता कदम उठाते हुए अपने कमरे के लिए बढ़ी। वो बहुत थकी हुई थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कबीर आगे ही था जो टहल रहा था। उसको कमरे में दाखिल होते देखकर ठिठका और रुका। वो उसके चेहरे से ही बता सकता था कि वो थकी हुई है। वो आगे बढ़ते हुए उसके रुखसार पर हाथ रख चुका था। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस सोना चाहती हूँ। कबीर ने उसे अपने गले से लगाया था। उसे यह एहसास न जाने क्यों उस वक्त सुकून बख्श रहा था, जैसे वो किसी का हिसार चाहती थी, कोई उसे खुद में भींचे, बहुत प्यार से थपके। कबीर वैसा ही कर रहा था। वो उसके सर को, उसके बालों को सहला रहा था। रिलैक्स, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी नहीं है। दोनों बाहों में से उठाते हुए बिस्तर पर लिटाते हुए उसके साथ ही लेट गया था। सो जाओ प्लीज़। कश्यप ने उसकी आंखों में देखा, जैसा वो कल रात था। इस वक्त बिल्कुल वैसा नहीं था। वो बहुत नर्म अंदाज में उससे मुखातिब था, जैसे उसके लिए फ़िक्रमंद हो। किसी की आंखों में अपने लिए फ़िक्र देखकर वो जैसे कुछ मुतमईन सी हो गई थी। करवट उसकी जानिब लेते हुए वो अपना सर उसके सीने में छुपा गई। उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। वो जैसे खुद को कल रात अपनी बीवी की बाहों में खो चुका था। उसे यूं लग रहा था कि वो उस औरत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। न जाने क्यों अजीब सा एहसास था, मगर हो रहा था। उसके हिसार में सो गई थी। एक मुस्कुराहट थी जो कबीर शाह के चेहरे पर बिखरी थी। रिश्ता नया था, मजबूत नहीं था, मगर मजबूत इन दोनों ने बनाना था। देर से क्यों उठी हो? कबीर बिना नाश्ता किए चला गया। मुलाजमीन के हाथ का नाश्ता मैं उसे नहीं करवाती, पहले खुद बनाया करती थी, अब शादी हो गई तो तुम बनाओगी। आपा मैं बहुत थकी हुई थी, अब बना लूँगी। वैसे भी मुझे इस घर में सिर्फ तीसरा दिन है। ओह, तो अब तुम्हें महीने आराम करने हैं? नहीं, मैं आराम नहीं करना चाहती, बस कुछ वक्त नहीं मुझे। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया है। मैं सब संभाल लूँगी, घर को भी, कबीर को भी और जिम्मेदारियों को भी। अच्छा होगा कि तुम जल्दी ही संभाल लो। वो अपना पर्स ठीक करती हुई बोल रही थी, क्योंकि मैं तो काम करती हूँ, दोपहर में ही वापस आती हूँ। दोपहर का खाना मुझे तैयार चाहिए होता है। मुलाजमीन के हाथ का ना मैं खाती हूँ, ना कबीर खाता है। हाँ, वो तुम्हारी मदद कर दिया करेंगे, मगर खाना पीना तुम ही बनाओगी। अमल के जाते ही सामने खड़ी मुलाजमा ने जैसे सर को नफ़ी में हिलाया था। कश्यप ने उसकी तरफ बगौर देखा। क्या हुआ? बड़ी मैडम साहबा बहुत झूठ बोलती हैं। सारी ज़िंदगी इन दोनों ने मुलाजमों का खाना खाया है। वो है ना हमारी माया बीबी, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी कबीर साहब से, मगर उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया। उसके साथ भी ऐसा ही करती थी, मुलाजमों की तरह ट्रीट करती थी उन्हें, और कबीर बाबा के सामने यूं बिहेव करती थी जैसे पलकों पर बिठाया हो। वो शिकायत भी करती थी तो मुकर जाती थी, और हम लोगों को भी ना चाहते हुए बड़ी बेगम साहिबा का साथ देना पड़ता था, क्योंकि हम मजबूर हैं, ये हमारा रोज़गार है। कश्यप के तो रोंगटे खड़े हो गए, यानी वो इस तरह की औरत थी। कैसी है मेरी बेटी? उसकी माँ के पूछने पर कश्यप की आंखें लच्छे भीगी थी, मगर वो झूठ बोल गई। मैं बहुत खुश हूँ। बाबा भी पूछ रहे हैं तुम्हारे, कैसी हो? ठीक हूँ बिल्कुल, भाई को भी बताइएगा मैं ठीक हूँ। कल उन्होंने कॉल की थी, मैं उठा नहीं पाई। आप लोग फिक्र मत करें, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी कि बेसाख्ता उसकी नज़र अपने मेहंदी वाले हाथों पर गई। दुल्हनों के नखरे उठाए जाते हैं, उनका ख्याल रखा जाता है, मगर वो क्या कर रही थी? वो शादी के 3 दिन में ही समझ गई थी कि उसके घर में क्या औकात है। उसे शौहर के सामने ऐसा रवैया रखना है कि वो बहुत खुश है, और नंद के सामने उसकी गुलाम बनना है क्योंकि वो अपनी आपा को अपनी माँ समझता है। तभी उसको लाउंज से अपने ससुर की आवाज़ आई, कॉफ़ी चाहिए मुझे। वो फ़ोन काटती हुई कॉफ़ी बनाने लगी।
کافی اپنے سسر کے سامنے رکھتی وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی بنانے کی؟ ملازمین بنا دیتے۔ وہ بے ساختہ ان کی طرف دیکھنے لگی، یعنی وہ بھی ہر چیز سے انجان تھے۔ نہیں، میں نے سوچا میں بنا دیتی ہوں۔ اور تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ ابھی چند دن تو ہوئے ہیں تم گھر میں آئی، آرام کرو بچے۔ انہوں نے جیسے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، یعنی گھر کے مرد اچھے تھے، ایک عورت تھی جو کسی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی شاید۔ سارا کھانا تم نے بنایا ہے؟ کبیر کے پوچھنے پر وہ بے ساختہ بولی، جی میں نے بنایا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں تو بہت ٹیسٹ ہے، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، چھوٹی سی ہو مگر اتنا لذیذ کھانا۔ عملشا بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور جیسے چمچ پہ ان کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ بھائی کا یوں بیوی کی تعریف کرنا انہیں اچھا نہیں لگا تھا، مگر کبیر کا یوں تعریف کرنا کشف کی ساری تھکاوٹ دور کر گیا تھا۔ وہ جیسے سرشار ہوئی تھی، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے اختیار چوم چکا تھا۔ بیگم تم نے تو دل ہی جیت لیا۔ اور ان لفظوں پر وہ جیسے بے حد خوش ہوئی تھی۔ شام تک جو وہ بہت دل گرفتہ تھی، شوہر کی یوں تعریف پر، یوں سراہنے پر وہ نارمل ہو گئی تھی۔ عورتیں ہوتی ہیں ایسی، تھوڑا سا سراہنے پر، محبت پر، عزت پر خوش ہو جاتی ہیں۔ مگر امل شاہ کو اس محبت اور اس بے باکی پر بے حد جلن اور غصہ آیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا بنانے کی کل سے، مگر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ لوگ ملازمین کا کھانا نہیں کھاتے۔ نہیں کھا لیں گے، تم جیسا بدذائقہ کھانا اگر کھانے کو ملے تو بیمار ہی پڑ جائیں گے۔ شاباش ہے میرے بھائی کے، کہ اس روکھے پیکے کھانے کی بھی تعریف کر رہا تھا تمہارا دل رکھنے کے لیے۔ کشف کی آنکھیں بھیگ گئیں، یعنی آپ کو کھانا اچھا نہیں لگا؟ بالکل بھی نہیں۔ تم چاہتی ہو میں کبیر سے تمہاری شکایت لگاؤں؟ وہ برداشت نہیں کرے گا اگر میں نے شکایت لگائی اسے، تو اسی لیے تمیز کے ساتھ کھانا تم نہیں بناؤ گی۔ ملازمین کو بنانے تو تم باقی کا کام دیکھ لینا۔ میرے کمرے میں جاؤ، میرے کپڑے اٹھاؤ اور واش کر دو۔ کشف نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ اسے کپڑے دھونے کا کہہ رہی تھی، وہ بھی اپنے؟ یہ شاید سزا تھی۔ جاؤ، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ شکستہ قدموں کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ جب تم گھر میں نہیں ہوتے نا تو اتنا منہ چلتا ہے اس لڑکی کا۔ تم نے اس کو آسمان پر کیوں بٹھایا ہوا؟ زمین پر اتارو۔ میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے۔ کوئی 15 دن ہوئے ہیں اس کو، اور رویہ ایسا ہے جیسے سال بیت گئے ہیں۔ میں نے منع کیا تھا، نئی نویلی دلہن ہو، اپنا خیال رکھو۔ پھر رہی ہو، مگر اسے شوق ہے کھانا بنانے کا، اپنی منمانیاں کرنے کا۔ سمجھاؤ اسے، ہاتھوں کی مہندی ابھی تک نہیں اتری ہے، لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہم ظلم کرتے ہیں اس پر۔ آپا کل اس نے کھانا میرے لیے بنایا تھا۔ ہاں تو پھر میں منع کر گئی تھی نا، میری حکم دولی کیسے کی اس نے؟ سمجھاؤ اسے۔ وہ اپنی آپا کا بازو دبا رہا تھا۔ آپا پلیز، کیا ہو گیا؟ کیوں خود کو اتنی تکلیف دیتے ہیں؟ تکلیف نہیں دیتی، تکلیف مجھے تم لوگ دیتے ہو۔ میں کتنی محبت کرتی ہوں تم سب سے، اپنا گھر نہیں بسا پائی۔ بابا اور تم سے محبت ہے مجھے، اس شخص نے مجھے بہت خوار کیا، اور اب جتنی محبت میں تم لوگوں سے کرتی ہوں کوئی میری بات نہیں مانتا۔ آپا رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اپنی آپا کی آنکھوں کے آنسو صاف کر چکا تھا جو وہ دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں سمجھاؤں گا اسے، آپ جو کہیں گی وہی کرے گی، اچھا ہوگا اس کے لیے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ وہ پلٹی تو کبیر کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا تھا، اور پھر اتنا مکمل؟ سارے کمرے میں اس کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ میں نے بات کرنی تھی آپ سے، آپ بہت دیر سے آئے۔ کتنی معصومیت سے بولی تھی نا وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھا اور جیسے سب کچھ بھول گیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کی اپنی آپا سے کیا بات ہوئی تھی اور وہ کیا کہہ رہی تھی۔ ابھی وہ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی زوجہ محترمہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں تھام چکا تھا۔ ہاں کیا بات کرنی تھی؟ وہ جھجکی ٹھٹکی، مگر پھر کچھ پرسکون ہوئی۔ وہ میں آگے جاب وغیرہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم کے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں ایسے ہی اپنی ڈگریز کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ جانتی ہوں مجھے اب ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، مگر پھر بھی انڈیپینڈنس شروع سے میرا خواب رہی ہے۔ وہ بغور اس کی بات سن رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میرے آفس آ کر تم میرے ساتھ کام کر سکتی ہو تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں تمہیں کہیں اور کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں بہت حساس ہو رہا ہوں تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں، اس کا مطلب بس یہ ہے کہ میں بہت پروٹیکٹیو ہوں تمہارے حوالے سے۔ وہ پہلے تو کچھ منٹ چپ رہی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرایا، اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے۔ میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی؟ یہ جملہ غیر متوقع تھا۔ وہ حیران ہوئی۔ جی کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا میرے ساتھ ڈیٹ پر چلو گی۔ کشف کے چہرے پہ بے اختیار رنگ پھیلے تھے جو اسے اچھے لگے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ چکی تھی۔ ضرور چلوں گی، اگر لے چلیں گے تو۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ شکریہ۔
گاڑی کا دروازہ اس کے لیے خود کھولتے ہوئے وہ کشف کے آگے ہاتھ کر چکا تھا۔ کشف نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ ریسٹورینٹ میں وہ جیسے ہی داخل ہوئے سارا ریسٹورینٹ خالی تھا۔ کشف نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ یہ سارا ریسٹورینٹ خالی کیوں ہے؟ وہ اترایا۔ سوچ لو تم، اگر ہم دونوں یہاں ڈیٹ پر آئے ہوئے ہیں تو یہاں کوئی نہیں ہو سکتا ہمارے علاوہ۔ وہ بے ساختہ سی مسکرائی تھی۔ سارا ریسٹورینٹ موم بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ ہلکے ہلکے دیوں کی روشنی میں ساری ڈیکوریشن جگمگ کر رہی تھی۔ سیاہ لانگ میکسی میں وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ پلٹی تو دیوں کی جگمگاہٹ میں وہ بھی جگمگائی۔ وہ مسکرایا۔ کتنی خوبصورت ہونا تم۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے نزدیک گیا۔ بیک گراؤنڈ میں ہلکا میوزک چل رہا تھا۔ وہ اس کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈال چکا تھا۔ وہ دونوں ہولے ہولے اس دھن پر قدم ہلا رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے اسے گول گھما چکا تھا۔ وہ بکھر کر اس کے بازوؤں میں گری۔ وہ جھکتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یہ احساس زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا کبیر کو۔ نہ سنبھلنے کا گمان ہوا کہ کبھی وہ اس عورت کے حصار میں سنبھل نہیں پائے گا، بکھر جائے گا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ ان معصوم آنکھوں میں کیوں کھو رہا تھا؟ وہ اسے الجھا رہی تھی، سلجھا بھی رہی تھی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ کبیر کے چہرے پر بکھری۔ اس کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اسے پھر سے کھڑا کر چکا تھا۔ پھر سے رقص کرتے ہوئے وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جو نروس سی شرمائی سی اس کی ہی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اپنے شوہر کا ایسا روپ دیکھ کر وہ کچھ مطمئن سی ہوئی تھی۔ شادی کی پہلی رات اسے لگا تھا کہ وہ شاید بہت سخت رہے گا اس کے معاملے میں، جیسی باتیں اس نے شروع میں کی تھی۔ وہ بہت دل گرفتہ ہوئی تھی، مگر دھیرے دھیرے جیسے ان ساری باتوں کا اثر زائل ہو رہا تھا، یا شاید رشتہ دھیرے دھیرے مضبوط ہو رہا تھا۔ تمہاری پسند بہت اچھی ہے کشف۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ مسکرائی۔ اچھا؟ ہاں، اور تم بناتی بھی بہت اچھا ہو۔ میں آج تک تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بھول نہیں پایا۔ اب تو میں ہر کھانے کو تمہارے کھانے سے کمپیئر کرتا ہوں۔ وہ جیسے بلش ہوئی تھی۔ آپ کو میرا کھانا اتنا اچھا لگتا ہے؟ ہاں نا، آپ ہی بھی کھانا بنایا کرتی تھی، مگر ان کے ہاتھ میں بھی اتنا ذائقہ نہیں جتنا میری بیوی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا یہ بات آپ اپنی آپا کے چہرے پر کہہ سکتے؟ وہ جیسے مسکراتے ہوئے بات کہہ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوا، پھر بولا، کوئی جھوٹ بات تو نہیں ہے؟ یہ کہہ سکتا ہوں آپا کو کہ تم اچھا کھانا بناتی ہو؟ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور مسکرائی۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے پروٹیکٹ نہ کر پائے۔ وہ کیوں اس سے اتنا باغی رہتی تھی؟ وہ سر جھٹک گئی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم کھانا نہیں بناؤ گی۔ کبیر کے لیے کیوں بنایا ہے؟ کشف کے چلتے ہوئے ہاتھ رکے۔ وہ پلٹی۔ ایک بات کہوں میں آپ سے آپا، کبیر میرے شوہر ہیں اور آپ ان کی بڑی بہن۔ میاں بیوی کا رشتہ باقی ہر رشتوں سے الگ ہوتا ہے۔ انہیں میرے ہاتھ کا کھانا پسند ہے تو آج سے میں یہ کھانا ان کے لیے ہی بنایا کروں گی۔ آپ کو اعتراض ہے؟ آپ ملازمہ سے کہہ دیں، وہ آپ کے لیے کھانا بنا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ کشف کو یوں منہ چلتے ہوئے دیکھ جیسے عمل شاہ کو بڑا غصہ آیا تھا، یعنی وہ اس کو اتنا اعتماد بخش رہا تھا کہ وہ اب بولنے لگی تھی۔ اور یہ صبح وہ کیا آفس جانے کی بات کر رہا تھا بابا سے تمہاری؟ اب تم آفس جایا کرو گی؟ ہمارے گھر میں بہو مردوں کے بیچ میں کام کریں گی؟ آپ بھی تو کام کرنے جاتی ہیں، کیا آپ عورت نہیں ہیں؟ کشف کی یوں بے باک جوابوں پر عمل شاہ جیسے آگ بھگولا ہو گئی تھی۔ تم میرے سامنے منہ چلا رہی ہو؟ آنے دو کبیر کو، بتاتی ہوں میں اسے کہ یہ لڑکی تمہاری ماں سامان کسی طرح بات کر رہی ہے۔ آنے دیں کبیر کو، میں بھی بتانا چاہتی ہوں انہیں کہ آپ کس طرح اور کس بات پر لڑ رہی ہیں مجھ سے۔ وہ بڑے سادہ سے انداز میں بولی، بڑے معصومانہ انداز میں۔ آپ کو لگتا ہے جس طرح آپ نے مایا کو اس گھر سے نکالا، آپ مجھے بھی اسی طرح اس گھر سے نکالیں گی؟ وہ جو آگے بڑھ رہی تھی خاموشی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر الزام لگاؤ؟ نہیں، الزام تو نہیں لگا رہی، یوں سمجھ لیں کہ میں سچ جانتی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ جو بھی کبیر کی بیوی بنے وہ آپ کے کنٹرول میں ہو اور آپ کے سامنے ملازمہ بن کے رہے، مگر میں کشف ہوں، مایا نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ شاپنگ کرتے کرتے رک گئی کیونکہ اس کے آگے ہی بہت خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو باہیں باہم پھنسائے اسے یوں دیکھ رہی تھی۔ کشف کی آنکھیں گول ہوئیں۔ آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ آپ کبیر شاہ کی وائف ہے نا؟ جی، مگر آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ میں مایا ہوں۔ تم مجھے نہیں جانتی مگر میں تمہیں جانتی ہوں، بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ کبیر کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، سب پتہ ہوتا ہے مجھے۔ اگر اس سے اتنی محبت تھی تو کیوں کیا تھا وہ سب؟ کشف کو نہیں پتا تھا، مگر وہ شاید سچ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ آپ اس گھر میں رہتی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، میں وہی سننا چاہتی ہوں۔ آپ نے آپا کو مارنے کی کوشش کی تھی؟ مایا جیسے پھیکا سا ہنس پڑی۔ نہیں، میں نے اسے نہیں مارا،
میں اس جیسی عورت کو مار نہیں سکتی تھی، البتہ وہ خود مرنا ضرور چاہتی تھی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں ظلم کرتی ہوں اس پر۔ وہ میری اور کبیر کی محبت سے چلتی تھی، جلن بھی ایسی کہ اپنے بھائی کی زندگی تباہ کر دی۔ اپنا گھر اس سے بس نہیں سکا، اسی لیے اپنے بھائی کا گھر بھی نہیں بسانا چاہتی اس کی بیوی جو بھی ہو اس کی غلام ہو۔ بچ کے رہنا کشف، اس عورت نے میری زندگی برباد کر دی، مجھ سے میرا محبت کرنے والا شوہر چھین لیا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی وہی سب کچھ کرے، مگر تم مایا مت بننا۔ یہ کہتی ہوئی وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی آگے بڑھ گئی، اور کشف وہاں یوں کھڑی تھی جیسے اسے اپنی زندگی بڑی مشکل معلوم نظر آئی ہو۔ کیا ضرورت ہے ایسے آفس لے کر جانے کی؟ بیوی ہے تمہاری، گھر پہ ہی اچھی لگتی ہے۔ اب یہ کیسی بات ہے؟ آپ بھی تو کام کرتی ہیں، ورکنگ وومن ہیں۔ عورت ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ عورت کام نہیں کر سکتی، اسی لیے ایسی باتیں مت کریں۔ تم میری بات نہیں مانو گے؟ وہ جیسے رنجیدہ سی ہوتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ مایا کی طرح آپا یہ نام مت لیں۔ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ماضی کا تذکرہ یہاں پر نہیں چاہتا، میں شادی شدہ ہوں، کشف میری بیوی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے معاملے میں ویسا کروں جیسا وہ چاہتی ہے۔ اور میں کیا غلط سوچتی ہوں اس کے بارے میں؟ وہ گھر نہیں کر پائے گی۔ میں تمہاری اولاد دیکھنا چاہتی ہوں، تم باپ بننے کی عمر میں ہو، اور بیوی گھر پہ نہیں بیٹھے گی، کام کرنا چاہتی ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ آپا پلیز، یہ کیسی بات ہے؟ اولاد نصیب کی بات ہے، ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، آپ بس ریلیکس رہیں۔ وہ جیسے اپنی آپا کو حصار میں لیتا وہ انہیں بہلا رہا تھا۔ کبیر، میں دیکھ رہی ہوں تم اس عورت کی باتیں ماننے لگے ہو۔ اس عورت مسز کبیر ہے، وہ کچھ باور کروایا گیا تھا، نہ جانے کیوں، مگر کبیر کے انداز میں سختی سے محسوس ہوئی تھی۔ کیوں اداس ہو؟ آپا چاہتی ہے میں آفس نہ جاؤں۔ وہ بنا پلٹے کہہ رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں ان کی بات مان لوں گا؟ آپ نے ہی تو کہا تھا شادی کی پہلی رات کہ ہوگا وہی جو وہ چاہیں گی، اگر میں ان کی فرما بردار بنوں گی تبھی آپ کو اچھی لگوں گی۔ کبیر جیسے آگے نہیں بڑھ پایا تھا، اسے اپنی سب سے پہلی حماقت کا اندازہ ہوا جو اس نے اپنی بیوی کے آگے کی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے چکا۔ لفظ یاد رکھے ہیں تم نے؟ بالکل، میری یادداشت بہت اچھی ہے، میں کچھ نہیں بولتی۔ آپ نے بے حد سفاکی دکھائی تھی لفظوں کے ساتھ، مگر میں پی گئی تھی۔ وہ اسے پلٹ چکا تھا اپنی طرف۔ آئی ایم سوری، میرا دل ٹوٹا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا، میں نے بہت کچھ غلط بول دیا شاید۔ ایسی بات نہیں، تم بیوی ہو میری، تمہارے فیصلے میں لوں گا۔ آپا کو برا لگتا ہے وہ رائے دے سکتی ہیں، میں نے سن لی ان کی رائے، مگر فیصلہ تمہارا اور میرا ہوگا نا۔ کشف جیسے مسکرائی تھی۔ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے میں آپ کو بہت برا سمجھتی رہی۔ سچ؟ ہاں، بہت بدگمان رہی ہوں میں، مگر دھیرے دھیرے جیسے مجھے احساس ہوا کہ آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا میں نے تصور کر لیا تھا۔ ویسے ہی باتوں سے تو کوئی بھی کچھ بھی تصور کر لیتا ہے، جیسی امیج آپ نے مجھے اپنی دکھائی تھی۔ پاگل ہوں میں؟ 2 گھنٹے مجھے اپنے پاس بٹھا کے رکھا تھا انہوں نے، اور شاید میں اسی اثر میں تھا۔ جیسے کشف کو یاد آیا، وہ بہت دیر سے کمرے میں آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال چکی تھی۔ میں بھول گئی ہوں تو آپ بھی بھول جائیں۔ بالکل، بٹ آئی ایم سوری۔ وہ جیسے رنجیدہ ہوا تھا، اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تھے۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی دیوار سے لگی تھی۔ کبیر نے اپنا حصار اس پر تنگ کیا تھا۔ اتنے گہرے سانس نہیں لینے محترمہ، ورنہ میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ وہ جیسے ہنس پڑی۔ کبیر، ایک چپت تھی جو اس کے سینے پر ماری گئی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو ساجد؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ساجد کے آگے بیٹھی تھی، وہ جو اس کا شوہر تھا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا عمل، مجھ پر اور خود پر رحم کرو، چھوٹی سی باتوں کو انا کے مسئلے مت بناؤ۔ تم کتنے سالوں سے ہماری شادی کو یوں لٹکا کے کھڑی ہو، اور میں دیکھو آج بھی تمہاری محبت میں پاگل۔ عمل ہنس پڑی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں طلاق فائل کر چکی ہوں، 2 مہینوں میں ہماری طلاق ہو جائے گی۔ فکر مت کرو، زیادہ نہیں لٹکاؤں گی تمہیں، شوہر ہوں تمہارا، تم کس طرح مجھے چھوڑ سکتی ہو؟ الزام بھی کیا ہے مجھ پر کہ میں بے وفا ہوں اپنی بھابھی کے ساتھ؟ تم نے مجھ پر الزام لگا دیا، کبھی سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرے گی؟ کچھ نہیں سوچنا، تم بس برا کرتے جانا۔ مجھ پر ترس نہیں آتا تمہیں؟ ہماری محبت پر ترس نہیں آتا؟ مائنڈ یو، ہماری نہیں تمہاری، میری محبت ختم ہو گئی ہے۔ تم نے وہ نہیں کیا جو میں چاہتی تھی، اپنے بھائی اور بھابھی سے الگ نہیں ہوئے، میں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہ سکتی، پھر جو دل میں کیا وہ میں نے کیا۔ کشف اس وقت آفس سے لوٹ رہی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ عمل مسکرائی۔ میٹ مائی بھابھی کشف۔ ساجد جیسے تنزیہ مسکرایا۔ کب تک رکھنے کا ارادہ ہے اسے؟ جتنی دیر مایا کو رکھا تھا اتنی دیر ہی رکھو گی؟ میں نہیں چاہتی کہ کبیر شاہ کی اولاد ہو۔ کشف کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔
اور تمہیں بھی ایک ایڈوائس ہے، کم آیا کرو یہاں پر ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ساجد اٹھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کشف کے بہت پاس سے گزرنے لگا۔ کیسے برداشت کیا آپ نے اس عورت کو؟ کیسے محبت ہوئی آپ کو ایسی عورت سے؟ ساجد مسکرایا۔ محبت ہو جاتی ہے، پھر کوئی چاہے کتنا بھی برا ہو، مفاد پرست ہو یا کچھ بھی ہو۔ اس نے میرا کردار ہمیشہ خراب کیا۔ جو الزام مجھ پر لگائے گئے، میں سر اٹھا کر جی نہیں سکتا، مگر پھر بھی اس کی چاہ رکھتا ہوں۔ آپ سوچ لیں محبت کتنا مجبور کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ اوپر کھڑی عمل شاہ ان دونوں کی باتیں کرتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ آپ ڈسٹرب ہیں؟ کبیر نے جیسے اپنی بہن کے پاؤں اپنی گود میں رکھے تھے۔ چھوڑو میرے پاؤں، مجھ سے محبت تو تم کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو کہ ڈسٹرب ہوں۔ بتائیں کیوں ڈسٹرب ہیں؟ ساجد آیا تھا آج، وہ کمینہ یہاں کیا لینے آیا تھا؟ کہتا ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر ملنے شاید تمہاری بیوی سے آیا تھا۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ مقصد وہی جو تم سمجھ رہے ہو۔ ساجد ایک تھرڈ کلاس انسان ہے، جانتے ہو نا، اس کی اپنی بھابھی کے ساتھ غیر طریقے کے تعلقات ہیں۔ دھوکہ دیتا رہا وہ مجھے۔ ایک ہی گھر میں رہ کر میں کیسے رہ سکتی ہوں اس گرے ہوئے انسان کے ساتھ؟ اپنی بیوی کو کہو میرے سابقہ شوہر سے دور رہے، اس کے ساتھ دوستیاں بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے تم ہی کافی ہو، جو اس کی وجہ سے پہنچاتے رہتے ہو۔ آپا یہ کیسی بات ہے؟ میں آپ کو تکلیف کبھی سوچ کر بھی نہیں پہنچا سکتا۔ آپ میری ماں جیسی ہیں، کہتے تو ہو مگر ماں سمجھتے نہیں ہو نا۔ وہ جیسے آنسو بہانے لگی تھی۔ اپنی بیوی کو سمجھا تو جو کرنا چاہ رہی ہے نا، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ ساجد تو تھرڈ کلاس ہے، وہ اپنا کردار تھوڑا اونچا رکھے۔ تم ساجد سے کیوں باتیں کرتی رہی؟ وہ جو بستر پر لیٹ رہی تھی کھڑی ہی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اگر ساجد آج گھر آیا ہوا تھا تو کیا ضرورت تھی اس کا سامنا کرنے کی، اور کیا ضرورت تھی اس سے باتیں کرنے کی؟ تم کیوں میری بہن کے زخموں پر نمک چھڑکنا چاہتی ہو؟ وہ اپنی بہن کے آنسو دیکھ کر آ رہا تھا، تپا ہوا تھا، بے حد غصے میں تھا۔ بالکل ویسا ہی انداز تھا جس انداز سے وہ باغی ہوئی تھی۔ دھیرے بات کریں کبیر، کس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب طریقہ بھی مجھے تم سمجھاؤ گی کہ مجھے تم سے کیسے بات کرنا ہے؟ تم خود سوچ لو، غیر مردوں سے تمہارا بات کرنا جچتا ہے کیا؟ میں کافی نہیں ہوں تمہارے لیے کہ تمہیں کوئی اور بھی چاہیے؟ کبیر، وہ جیسے تیز ہوئی تھی، آپ یہ کیا بول رہے ہیں اور کیا بولے جا رہے ہیں؟ مجھے جانتے ہیں آپ، میں ایسی نہیں ہوں۔ بکواس نہ کرو میرے سامنے، میں نے جو کہا ہے وہ یاد رکھو۔ میری آپا کے معاملات سے دور رہو۔ وہ کمرے سے نکلا تھا تو ساری رات کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ کبیر اس پر بہت چیخا تھا، چلایا تھا، وہ ڈر گئی تھی۔ کیا محسوس کر رہی ہو؟ وہ بریک فاسٹ ٹیبل پر اس کی طرف دیکھنے لگی، طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ۔ آج کشف کی آنکھیں بھیگی بھیگی سی تھیں۔ کبیر آفس جا چکا تھا، کشف نے اسے کل رات سے نہیں دیکھا تھا، اور وہ خود آفس نہیں گئی تھی کیونکہ اس کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اوقات دکھا دی نا میرے بھائی نے تمہیں، اسی لیے کہتے ہیں میرے معاملات سے دور رہو ورنہ مجھ سے برا اور تمہارے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کشف بی بی، میں نے کیا کیا؟ نہیں کیا، یہ میرا معاملہ ہے۔ ساجد کیسا ہے، مایا کے ساتھ کیا ہوا، ان معاملات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی یہ سوچ لو۔ مایا کو تو صرف طلاق دلوائی تھی نا میں نے، تمہیں تو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ آنکھیں بھیگ گئی تھی کشف کی، وہ اب واقعی ڈر گئی تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری، کب سے روتی رہی ہو تم؟ یعنی آپ کا یہی کام ہے، میرا دل دکھائیں گے، مجھ سے معافی مانگ لیں گے اور میں معاف کر دوں گی کیونکہ میں بیوی ہوں، ہے نا؟ اگر میں ایسا رویہ آپ کے ساتھ کرتی، آپ کے کردار کی تذلیل کرتی، آپ کے وجود کو بے مول کرتی اور پھر یوں گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھ کر معافی مانگ لیتی تو کیا معاف کر دیتے؟ دیکھیں میں بار بار معاف نہیں کروں گی۔ چلی گئی نا تو بخشوں گی نہیں۔ میرے ساتھ ویسے بھی کسی نے اچھا نہیں کیا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر کر دی گئی۔ میں آپ کو نہیں جانتی تھی مگر پھر بھی میری شادی آپ سے ہو گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام چکا تھا۔ اچھا نا، آنسو صاف کرتے ہوئے بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کبیر کو وہ آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ واقعی کل وہ بے حد غصے میں تھا۔ اسے اس طرح سے اپنی بیوی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے معاف کر دو، آئندہ اگر میں تم سے ایسے بات کروں تو جو سزا دو گی مجھے قبول ہوگی۔ اس کے آگے کان پکڑ کر بیٹھا تھا۔ معاف کر دوں؟ میری غلطی ہے۔ آج آفس میں میرا سانس ہی نہیں چل رہا تھا، تم وہاں نہیں تھی تو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم بس اپنے شوہر کو معاف کر دو۔ میں نے معاف کیا، وہ آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، مگر آئندہ اگر آپ نے میرا دل توڑا یا میرا دل دکھایا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ بولتے ہوئے اس کی پیشانی چوم چکا تھا، اس کے بالوں سے ہلکے ہلکے کھیلتے
اسے ریلیکس کر رہا تھا، وہ بھی جیسے سانس تیز لے رہی تھی، جیسے اس پناہ میں سکون پا رہی تھی۔ وہ کل رات سے سو نہیں پائی تھی۔ اسے اپنی دونوں باہوں میں اٹھاتا ہوا اپنے ساتھ ایک ہی راکنگ چیئر پر بیٹھا چکا تھا۔ راکنگ چیئر کو ہولے ہولے چلاتے ہوئے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح اس کی گود میں سوئی ہوئی تھی اور وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کے بالوں کی لٹوں سے الجھتے، اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے جیسے اسے سکون بخش رہا تھا، اپنی غلطی کا ازالہ کر رہا تھا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں یہ سب کر کے؟ کہ میرا کردار خراب کریں گی، اس سے میرے خلاف کریں گی؟ وہ شوہر ہے میرا، ایک دن آپ کی بات میں آ جائے گا، اگلے دن میرے سامنے جھکا ہوا ہوگا۔ آپ کیوں اپنے بھائی کا گھر تباہ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ کیا آپ کو وہ محبت ہضم نہیں ہو رہی؟ پلیز کبیر پر اور مجھ پر ترس کھائیں، وہ نہ کریں جو آپ کو زیب نہ دے۔ آپ بہت گر چکی ہیں اور مت گریں پلیز۔ مجھے سن کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ عمل شاہ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کشف کو یہ کرتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ میں ساڑی خود پہن سکتی ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ساڑی کا پلو اس کے ارد گرد گھماتے ہوئے اسے ساڑی پہنا رہا تھا اور وہ بلش ہوتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پہنا لی، ہو گیا؟ اسے آئینے کی طرف موڑتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنی طرف دیکھو، یوں لگتا ہے جیسے زمین پر کوئی حور اتر آئی ہو۔ کشف نے اس کے سر پر ایک چپت سی ماری۔ اتنی محبت کریں گے نا تو دماغ خراب ہو جائے گا میرا، پھر آپ میرے نخرے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کبیر نے جیسے گہرا سانس لیا۔ بھول ہے آپ کی میم صاحب، میں آپ کے ہر نخرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ نخرے کرے تو صحیح، آپ تو کوئی نخرہ ہی نہیں کرتی۔ تو وہ ہنس پڑی۔ مردوں کو عورتیں نخرے کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، یہ پتہ ہے مجھے۔ وہ اترائی تو وہ ہنس پڑا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، میں تمہارے نخرے برداشت کر سکتا ہوں، تم نخرے کرو میں برداشت کر لوں گا۔ وہ جیسے ہنس پڑی تھی۔ میں ملنا چاہتی ہوں تم سے۔ مجھ سے؟ ہاں، تم اس دن بات کرنے آئے تھے نا کہ طلاق نہیں لینی، تو آؤ میرے گھر آ جاؤ، آج کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، سکون سے بیٹھ کر، کسی کو بیچ میں بولنے نہیں دوں گی میں۔ تم گئے ہو تو واقعی میں اس حوالے سے سوچنے لگی ہوں۔ عمل نے فون کاٹتے ہوئے آئینے میں اپنے بال بنائے۔ تو میں بتاتی ہوں زیب کون سی چیزیں دیتی ہے۔ وہ آفس میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کا فون بجا۔ آپا کا نمبر پڑھ کر اس کا منہ بگڑا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہو رانی، میں کہہ رہی تھی کہ 7 بج گئے ہیں، آپ گھر آ جاؤ۔ ویسے بھی کھانا تم نے بنانا ہے، تمہارا شوہر تمہارے ہاتھوں کے علاوہ کسی اور کا کھانا تو کھاتا نہیں ہے، اور مجھے بھی ذرا تمہاری عادت سی ہو گئی ہے۔ تم نے ہی تو کہا تھا میں تم سے اور تمہارے شوہر سے جلنا ختم کر دوں، اسی لیے سوچ لیا ہے کہ میں نے کہ اب میں بھی کھانا تمہارے ہاتھ کا ہی کھایا کروں گی۔ کشف کو جیسے بہت حیرت ہوئی اور شاید تھوڑی تھوڑی خوشی بھی ہوئی کہ شاید عمل شاہ سدھرنے کی طرف جا رہی ہیں۔ میں کچھ دیر میں آ رہی ہوں گھر، ایک میٹنگ ہے، کبیر وہاں پھنسے ہوئے ہیں، مگر میں آ جاؤں گی کچھ دیر میں۔ وہ کچن میں کھانا بنا کر ابھی فری ہوئی تھی جب ملازمہ اس کی طرف آئی۔ بیگم صاحبہ، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ کمرے میں بلا رہے ہیں۔ اپنے کمرے میں؟ ہاں، اپنے کمرے میں۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی عمل شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے بڑی حیرت ہوئی۔ سامنے ہی بیڈ پر ساجد بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ٹھٹکی، آپ؟ ساجد بھی اٹھ کھڑا۔ وہ ہاں، وہ عمل نے بلایا تھا مجھے، کیا وہ گھر پہ نہیں ہے؟ ملازم نے کہا ہے کہ وہ آتی ہے۔ کیا وہ گھر پہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا، انہوں نے ابھی مجھے اپنے روم میں بلایا تھا۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے جب کشف کو محسوس ہوا پیچھے سے دروازہ کسی نے بند کیا ہے۔ وہ پلٹی، دروازہ بجا ہے مگر کوئی نہیں کھول رہا تھا، جیسے اس کے دماغ میں گھنٹی سی بجی تھی۔ پریشان تو ساجد بھی ہوا تھا۔ کبھی گھر رات کو 9:30 بجے واپس آیا۔ اس کی آپا بھی اس کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئی، یعنی وہ واقعی گھر سے باہر بیٹھ کر گھر میں سازش کر رہی تھی۔ اتنی دیر سے گھر واپس آئے ہو، تمہاری بیوی کہاں؟ ساتھ نہیں آئی؟ وہ تو بہت پہلے گھر آ گئی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جس ملازمہ کو عمل شاہ نے بالکل اپنا قبضے میں کیا ہوا تھا وہی آگے کھڑی تھی۔ سلام کر کے کبیر سے بیگ لیا۔ وہ مخاطب ہوا، کشف کہاں ہے؟ صاحب جی وہ جیسے ہچکچا رہی تھی۔ ایکٹنگ بہت اچھی کر رہی تھی۔ عمل پیچھے کھڑی تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی اداکاری دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے کشف؟ عمل نے جیسے ملازموں کو حوصلہ دیا۔ وہ ساجد صاحب آئے ہوئے ہیں کب سے؟ بیگ دیتے ہوئے کبیر کے ہاتھ کی گرفت بیگ پر سخت ہوئی تھی۔ کیا مقصد؟ آواز میں عجیب سی کاٹ تھی۔ سر، وہ چھوٹی بیگم صاحبہ ساجد صاحب کے ساتھ اوپر کمرے میں ہے۔ ملازمہ نے اٹک اٹک کر یہ جملہ مکمل کیا تھا۔ وہ تو جیسے زمین میں دھس گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ جی سر۔ عمل جیسے آگے بڑھ کر ملازموں کو جھنجھوڑا۔ کدھر ہیں وہ دونوں؟ آپ کے روم میں۔ میرے روم میں؟ آواز روحانسی کر لی تھی۔ کبیر سے پہلے وہ کمرے کی طرف گئی تھی۔ کبیر اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس کے اوپر آنے تک وہ دروازہ کھول چکی تھی جو باہر سے بند تھا۔
کبیر شکستہ قدم اٹھاتا اوپر کی طرف آ رہا تھا، سانسیں جیسے مدھم پڑ رہی تھیں۔ اس نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ جیسے کھل گیا۔ وہ دونوں بہت پاس کھڑے تھے، دروازے کے قریب، ٹھٹک کر دور ہوئے۔ کبیر کو سامنے دیکھ کشف جیسے کچھ ڈری تھی۔ وہ شکستہ نظروں سے ان دونوں کو بند کمرے میں اتنے پاس کھڑے دیکھ کر کرچیوں کے ساتھ صرف کشف کو دیکھ رہا تھا۔ ساجد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ تمہاری بہن نے مجھے خود کال کر کے یہاں پر بلایا تھا، اور مجھے نہیں پتا کشف کو اس نے یہاں روم میں کیوں بھیجا، مگر وہ تمہاری زندگی پھر سے برباد کر رہی ہے، جیسے اس نے مایا کے ساتھ کیا تھا۔ پھر سے وہ کشف کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ وہ تمہیں کبھی آباد نہیں دیکھنا چاہتی ہے تم اس کی ساری زندگی غلامی کرو۔ کچھ غلط مت کرنا۔ ساجد جیسے اسے پہلے ہی محتاط کر رہا تھا، جیسے اس نے مایا کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی۔ اس دفعہ وہ باور کروا رہا تھا کہ کوئی تھا جو اسے خوش نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ کبیر نے بے ساختہ کشف کا ہاتھ تھاما، بہت سختی سے وہ سسکی، اسے وہاں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ عمل نے ساجد کی طرف طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ کیسے صاف کرو گے اپنا کریکٹر؟ وہ تو مار دے گا تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ یہ کرنے پر۔ تم کب بخشو گی مجھے، خود کو اور اپنے سگے رشتوں کو؟ میں شوہر ہوں تمہارا۔ کتنا خراب کرو گی میرا کردار، کتنا خراب کرو گی مجھے، جتنا میرے ہاتھ میں ہے اتنا۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم سے طلاق لے رہی ہوں، اور اگر مرد ہو نا تو یہاں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے کر جاؤ۔ ساجد کی جیسے مٹھیاں بھیجی تھی۔ تمہیں لگتا ہے پھر سے میرے ساتھ وہی کرنے کے بعد میں تمہیں اپنے نکاح میں رکھوں گا؟ خوش ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری کی گئی دعا، کی گئی سازش کامیاب ہو گئی۔ میں خود ساجد علی اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں۔ اتنے سالوں کی مسافت کے بعد، اتنے سالوں کے صبر کے بعد آج میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر سے باہر نکلا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تیزی کے ساتھ رواں تھے۔ کبیر نے بے ساختہ اسے بستر پر پٹخا تھا۔ بتاؤ کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ؟ یہ ایسا سوال تھا جس نے کشف کی آنکھوں میں آنسو لا دیے تھے۔ میں نے کہا ہے آپ کو، اگر آپ نے اپنی آپا کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی، اس دفعہ میں معاف نہیں کروں گی کبیر۔ اگر غصے میں ہیں، میرے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہیں تو چلے جائیں یہاں سے، اپنی اور میری زندگی تباہ مت کریں۔ آپ کے پاس تو تیسری شادی کرنے کا آپشن ہے، مگر میں عورت ہوں، میری زندگی برباد کریں گے نا تو میں مر جاؤں گی۔ میرے پاس اس رشتے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں محبت کرنے لگی ہوں آپ سے۔ میرے لیے میری زندگی کے آخری مرد ہیں آپ۔ یا تو میرا یہاں سے جنازہ اٹھے گا یا میں ساری زندگی آپ ہی کے ساتھ رہوں گی۔ وہ جیسے بے بس ہوتے ہوئے کبیر کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی، رو بھی رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ وہ نہ جانے کتنے غصے میں لگتا تھا، نہ جانے کیا کر سکتا تھا۔ وہ بس اسے وہی کہہ رہی تھی جو اسے اس حالات میں کہنا چاہیے تھا۔ کبیر خود کو کنٹرول کر رہا تھا کچھ بھی غلط کرنے سے۔ وہ سامنے کھڑی عورت کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دل، اس کا ضمیر، اس کی محبت اسے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ کچھ بھی غلط کہتا اس کے بارے میں۔ کوئی بھی غلط الفاظ اپنی زبان سے اپنی بیوی کے لیے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جیسے گہرے گہرے سانس لیتا کشف سے دور ہو رہا تھا، آنسو کنٹرول کر رہا تھا، سانس پھول رہی تھی، اس کا پورا چہرہ جیسے سرخ پڑ رہا تھا۔ چلے جائیں کبیر، میں کہہ رہی ہوں چلے جا۔ وہ روتے روتے بس یہی کہہ رہی تھی، کانپ بھی رہی تھی، رو بھی رہی تھی۔ وہ پلٹتے ہوئے رکا، کشف کا بازو سختی سے تھاما۔ جا رہا ہوں، مگر یہ مت سوچو کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ تم نے جو کیا نا، اس کی معافی تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ میں جان سے مار دوں گا تمہیں، میری محبت کی توہین کی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بخشوں گا؟ آپ کو لگتا ہے آپ کی آپا ہر دفعہ ٹھیک ہی کہتی ہیں؟ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ بات اس کی ہو رہی۔ آپا کو بیچ میں گھسیٹنا بند کر دو۔ وہ جیسے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا بازو چھڑوا چکی تھی۔ دور اور جائیں یہاں سے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ تباہ ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں تباہ ہو جاؤں۔ وہ شاید ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ جیسے شکستہ قدموں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ کار میں اپنی سیٹ کی پرچ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ تبھی اس کا فون بجا۔ بے دلی سے اس نے فون اٹھایا، جانی پہچانی آواز پر جیسے وہ چونکتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تم نے کیوں فون کیا ہے مجھے؟ میں ملنا چاہتی ہوں، مگر میں نہیں ملنا چاہتا۔ پلیز کبھی، تم نے کبھی میری نہیں سنی۔ میرے دل کی کرچیوں کے گنہگار ہو تم، مگر میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ ایک بار اپنی مایا سے نہیں ملو گے؟ صرف ایک بار۔ میں انتظار کر رہی ہوں وہیں
جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ میں اپنا گھر نہیں بچا پائی مگر تمہیں دوبارہ بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ فون کٹ کر چکا تھا۔ آنکھیں صاف کرتا ہوا کبیر شاہ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ یہ وہی لان تھا جہاں مایا سلطان اسے پہلی بار معصوم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے ملی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ اس سے بہت بھائی تھی۔ آج بھی وہ وہیں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس منظر کو آنکھوں سے جھٹکتا اس تک گیا تھا۔ وہ پلٹی، دونوں کی نظریں ملی۔ کبیر نے نظریں چرائیں۔ وہ نظریں آج بھی اس پر بہت گہرا اثر رکھتی تھیں۔ کیا چاہتی ہوں؟ مجھے تباہ کرنے کے بعد سکون نہیں ملا کہ دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر دیا ہے تم نے؟ مایا مسکرائی۔ اس دفعہ میرے پاس وجوہات ہیں، ثبوت ہیں۔ جانتے ہو، کبھی ایک وقت ایسا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ اگر تمہاری بہن نے میرے بچے کو مار دیا، وہ 2 قدم پیچھے ہو، میں نہیں مان سکتا۔ تم نہیں مان سکتے، میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس تو چل سکتے ہو نا؟ انہوں نے میرا ابارشن کروایا تھا، میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر۔ چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتی ہوں۔ میں نہیں مانتا۔ وجہ سے دور ہو رہا تھا، مت مانو، مگر میرے ساتھ چلو۔ وہ تمہاری اولاد، تمہاری نسل، تمہاری خوشیاں نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ چاہتی ہیں تم ساری زندگی ان کے غلام رہو، ساری جائیداد ان کی رہے۔ تمہاری اولاد ہوگی تو جائیداد کا وارث آ جائے گا۔ وہ نہیں چاہتی یہ سب۔ میرے ساتھ چلو پلیز۔ کشف کے لیے آخری لفظ پر وہ جیسے خاموش ہو گیا اور بے ساختہ اس کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ ڈاکٹر جو بول رہی تھی وہ سن ہی نہیں پا رہا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی؟ اگر انہوں نے آپ کو پیسے دیے تو ماں کے کنسرن کے بغیر اس کا ابارشن کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ جیسے آگ بگولا ہو گیا۔ ابارشن میں نے نہیں کیا۔ اس دن ایک نرس یہاں پر موجود تھی جس نے پیسے لے کر ابارشن کے لیے حامی بھری تھی۔ مجھے یہ بات بعد میں CCTV سے معلوم ہوئی۔ یہ عمل بہت ہی رسکی تھا، اس میں آپ کی اہلیہ کی جان بھی جا سکتی تھی۔ تب میں نے مایا کو انفارم کیا۔ وہ بہت ٹوٹی بکھری، مگر کیا کرتی، ابارشن ہو چکا تھا۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ CCTV فوٹیج دکھا سکتی ہوں۔ کبیر نے جیسے ہاتھ کو آگے کر دیا، جیسے اس کے اندر اتنا حوصلہ نہ ہو کہ وہ اپنی بہن کو اتنا گرتا ہوا دیکھ سکے۔ وہ دونوں باہر تنہا بینچ پر بیٹھے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی تباہ ہو چکی، مایا تباہ ہو چکی، مگر تم تباہ مت ہو۔ جاؤ اور کشف کو سمیٹ لو، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ تم ہمیشہ خوش رہو گے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا میں نے معاف کر دیا۔ تم نے ایک دفعہ بھی میرا اعتماد نہیں کیا۔ شادی کے 5 سالوں میں تکلیف کے علاوہ مجھے اس گھر میں کچھ نہیں ملا۔ شادی کے پہلے دن سے اس عورت نے میری تکلیفوں میں اضافہ کیا۔ میں نے معاف کر دیا سب کچھ، مگر کشف، وہ بہت معصوم ہے۔ کبیر، تم برے مرد نہیں ہو، میں جانتی ہوں۔ کبیر نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتی نا؟ میں کر چکی ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وقت بہت آگے نکل آیا تھا۔ یہاں بیٹھی کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ نکلو یہاں سے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، میں نہیں جاؤں گی۔ جب تک کبیر خود مجھے یہاں سے نہیں نکالتا میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ہی شوہر کے ساتھ میرے ہی کمرے میں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اسے ہاتھ سے پکڑتی ہوئی ہال تک گھسیٹتی ہوئی لائی تھی اور نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ تبھی کبیر گھر میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اپنی آپا کو یوں کشف کو گھسیٹتے ہوئے دیکھ کبیر شاہ کا خون کھولا تھا۔ امل شاہ کے بھائی پر نظر پڑی تو بے ساختہ کہنے لگی، نکالو اسے گھر سے باہر۔ تم چلے کیوں گئے تھے؟ اسے سزا کیوں نہیں دی؟ کبیر نے کشف کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے لیتے اپنے ہاتھ میں تھاما۔ میری بیوی کا ہاتھ تھام کر اسے اس گھر سے نکالنے والی ہوتی کون ہے آپ؟ خاموشی میں یہ الفاظ بڑے زور سے گونجے تھے۔ جب تک میں زندہ ہوں کسی کی اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ میری بیوی کو میرے ہی گھر سے نکالے۔ آپ ہوتی کون ہے میری زندگی کا فیصلہ خود لینے والی؟ ہوتی کون ہے میری زندگی یوں تباہ کرنے والی؟ میں نہیں حساب لیتا آپ سے آپا، مجھے بس یہ بتا دیں کہ میری اولاد کو مارتے ہوئے آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا تھا؟ یہ ایسی بات نہیں تھی جس پر امل شاہ کے ہوش نہ اڑتے۔ اس عورت کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ بتائیں نا، کس کس طرح سے مایا کو تکلیف پہنچائی، کس کس طرح سے مجھے اس سے دور کیا؟ بولتی کیوں نہیں؟ اور کشف، وہ تو آپ کی پسند تھی نا، اس میں کیا عیب ہے؟ کیا آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے کشف سے، اسی لیے آپ کو یہ راز نہیں آ رہی؟ لفظ محبت پر کشف نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ انکشاف اس پر پہلی بار ہو رہا تھا۔ میں بہت کچھ سہ چکا ہوں، یہ نہیں سہوں گا۔ یہ سب کچھ مراد شاہ سنتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا یا آپ اس گھر میں رہیں گی یا میں اور میری بیوی، کیونکہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے میں وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا۔
تم مجھے گھر سے نکالو گے؟ اپنی ماں سمان آپا کو آپ ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ آپ نے تو اپنے اور میرے رشتے کی نوعیت کو بھی نہیں دیکھا۔ میں نے ماں کہا تھا آپ کو۔ آپا مائیں اپنی اولاد کی خوشیوں کے قاتل نہیں ہوا کرتی۔ یہ دروازہ، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں ہاتھ پکڑ کر آپ کو اس گھر سے نکالوں تو ٹھیک، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نکال دیتا ہوں، مگر میں اتنا گرنا نہیں چاہتا، اسی لیے چاہتا ہوں کہ آپ خود چلی جائیں۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ ابھی بھی احتجاج کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، تبھی مراد شاہ کی آواز گونجی، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا ہے چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے بچپن سے تمہاری ہر عادت کو، ہر انداز کو تمہارا لاڈ سمجھ کر کچھ نہیں کہا، مگر عمل، تم تو میرے ہی بیٹے کی، اپنے ہی بھائی کی خوشیوں کے دشمن بن گئی۔ ان کی آواز میں تکلیف تھی، کرچیاں تھیں۔ چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سخت سنا دوں۔ یہ دیکھو، میرے تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ آج کے بعد میرے بیٹی کی زندگی میں اگر دخل اندازی کی تو تمہارے باپ سے برا تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکے نہیں تھے۔ وہ عمل شاہ کا ہاتھ تھام چکے تھے، سختی سے انہیں گھر سے باہر نکالتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تھا۔ تم کہیں بھی رہو عمل، مگر اس گھر میں نہیں۔ بابا، آپ مجھے خود سے دور کریں گے؟ اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے آپ لوگ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ وہ ابھی تک کشف کو گھٹیا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا یہاں سے چلی جاؤ عمل۔ اس کے باپ نے پھر سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، رو بھی رہے تھے۔ مجھے اور مزید مت چکاؤ، چلی جاؤ۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکھڑائے تھے، باپ کے وجود کی لڑکھڑاہٹ محسوس کرتے ہوئے۔ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر شاید عمل کا شاہ کا دل پگھل گیا تھا۔ وہ ہاتھ تھامے ہوئے رونے لگی۔ بابا کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں معافی مانگ لوں گی، آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی، چلی جاؤ یہاں سے عمل پلیز۔ وہ جیسے التجایا ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی عمل شاہ نے قدم پیچھے لیا۔ اس کی سزا جیسے اسے مل گئی تھی۔ باپ نے بیٹی کو چھوڑ دیا تھا، بھائی نے آپا کو چھوڑ دیا تھا، جیسے وہ ماں کہتا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی رشتے کی نوعیت پر پوری نہیں اتر پائی تھی۔ اس کی زندگی میں اکیلا پن ہی اس کی سزا تھی۔ سگے رشتوں نے اس کے اعمال کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا تھا۔ بیٹھو، پانی پیو، ریلیکس۔ اب تم نہیں رو گی، میں ہوں نا، مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو۔ تم چاہو تو سزا بھی دے سکتی ہو۔ آج سے جو ہے سب تمہارا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں تھوڑا غصہ تھا، اگر تم اس غصے میں مجھے نہ سنبھالتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے تمہیں مجھے نوازا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتا وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ میں بہت چاہتا ہوں تمہیں، بہت زیادہ۔ وہ رو رہا تھا۔ آپا سے بہت محبت کی میں نے۔ بہت چھوٹا تھا جب امی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے تقریباً پالا ہے مجھے نہیں پتہ چلا وہ کب اپنے بھائی کی خوشیوں کی دشمن بن گئے۔ شاید یہ سب تب شروع ہوا جب میں نے محبت کی شادی کی۔ مایا انہیں نہیں پسند تھی۔ وہ رو رہا تھا۔ میری محبت کا جینا حرام کیا انہوں نے، ہماری اولاد کو مار دیا تھا۔ آج میں مایا کی آنکھوں میں وہ کرچیاں دیکھ کر آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے وہ آنکھیں، وہ کرچیاں میں زندگی میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں نے اس کا اعتماد نہیں کیا، ہمارے رشتے کی عزت نہیں کی۔ وہ جو کہتی تھی میں مان لیتا تھا، اپنی محبت کو اذیتیں دی، مگر تمہارے معاملے میں بہت محتاط رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم وہ کرو جو تم چاہتی ہو، میرے ساتھ خوش رہو۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں تمہیں بری زندگی نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں یادیں اور خوبصورتی دینا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، اپنا سر اس کے سینے پہ رکھا۔ میں بھی بہت چاہتی ہوں آپ کو، آپ کے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہوں، آپ کو وہ ساری خوشیاں دینا چاہتی ہوں جو آپ سے چھینی گئی۔ مایا سے ملاقات ہوئی تھی میری، اس کی آنکھوں میں درد دیکھا تھا میں نے، مگر کچھ کہہ نہیں پائی کیونکہ جانتی تھی آپ یقین نہیں کریں گے۔ وہ روتے روتے ہنس پڑا۔ ٹھیک جانتی تھی، تب اگر تم کچھ کہہ دیتی تو شاید میں تمہیں غلط سمجھتا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ تمہارے جیسی ہمسفر اللہ نے مجھے نوازی۔ مراد شاہ بیٹی کا ذہنی توازن کھونے کی خبر سن کر بہت دل گرفتہ ہوئے۔ وہ جاتے بھی تھے اس کے پاس، مگر وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ ایک دو دفعہ کبیر بھی گیا تھا، اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھ کر بہت روتا تھا، مگر پھر خاموش آنسو بہا کر چلا آتا تھا، کیونکہ یہ تکلیف، یہ عذاب اس کی بہن نے اپنے لیے خود چنا تھا، اپنے شوہر کو خود کو تباہ کر کے۔ انا، دولت کی بھوک، دنیاوی خوشیوں کی حسرت، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تمہیں تو مہندی پسند نہیں تھی نا، پھر کیوں لگائی ہے؟ آپ کے لیے لگائی ہے، کیا اچھی نہیں لگ رہی میرے ہاتھ پہ؟
بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ ہاتھ تھامتے ہوئے مہندی کو بغور دیکھنے لگا تھا جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو کشف، میں تمہاری جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے۔ وہ شرمائی تھی، دونوں ہاتھ کھینچ کر دور کیے تھے۔ اب آپ فری ہوں گے میرے ساتھ؟ نہیں تو فری تو نہیں ہو رہا، مجھے پتا ہے آپ فری ہوں گے اسی لیے دور رہے۔ کبھی نے جیسے آنکھ ونک کی، یعنی تم میرے قریب آنے سے ڈرتی ہو؟ ہاں، ہر عورت ڈرتی ہے، اسی لیے دور رہے۔ وہ ہاتھ سے اسے اپنے سے دور کر چکی تھی اور وہ کھل کھلا کر ہنسا تھا، مگر پھر بھی اپنے بازو اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کیا تھا، اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مس کیے تھے، گردن میں منہ چھپایا تھا۔ کشف کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ جیسے اس کے حصار میں اس کی سختی میں کس مسائی تھی، مگر وہ اس میں کھو رہا تھا۔ وہ اسے دور کرتے کبیر کو منہ چڑھانے لگی تو وہ ہنسنے لگا۔ کب تک کرو گی ایسا؟ وہ دور ہوئی۔ جب تک میرا دل کرے گا۔ اور یہ دل کب تک کرے گا؟ پتہ نہیں، شاید جب تک میں زندہ ہوں۔ وہ اترایا۔ یعنی جب تک زندہ ہو تب تک دور رہو گی؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہا میں نے۔ کشف نے بے ساختہ نظریں جھکائیں اور وہ ہنس پڑا۔ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتے ہوئے وہ بہت پرسکون ہوا تھا۔ جانتا تھا اللہ نے اس پر کشف کی صورت میں خاص رحم کیا تھا۔